نشہ فروش پنکی گرفتار ہو گئی. سنو، پنکی جو ہے وہ ایک ریپرزینٹ کرتی ہے ہماری آج کی بچیوں کی سوچ کو. ہر حرامزادہ اس پنکی سے آئس بھی لیتا ہے، اس کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے. اگر وہ سیگمنٹ پنکیاں پروڈیوس کر رہا ہے، مجھے بتائیں کہ پاکستان کی عورتوں نے کون سی خدیجہ الکبریٰ پیدا کی، کون سی عائشہ صدیقہ پیدا کی، کون سی بی بی فاطمہ پیدا کی. جنگ بدر کے بعد مدینہ میں شراب بین نہیں ہوئی تھی. یہ نشہ کیا ہوتا ہے اور یہ جب لگ جاتا ہے تو کیا لگتا ہے؟ آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے اور آپ نے پکڑا بھی ہے بہت سے لوگوں کو. بکواس کر رہے ہو تم، کیونکہ تم ابتدا سے ہی بھونکتے ہو. یہ میں ایک سچا پکا مسلمان اور میں سوشلسٹ، پھر تم الو کے پٹھے ہو. وہاں سے کیا ریاست مدینہ میں عمران خان صادق اور امین پہ ٹھپا لگا کہ نہیں؟ آپ نے لگایا. پھر آپ نے لگایا. اب میں تمہارا گلاس ماروں گا، تمہارا نیا اسٹوڈیو خراب ہوگا. سوشلسٹ سچے پکے مسلمان ہوتے ہیں اور ان کا خدا صرف، ان کا بادشاہ صرف اللہ پاک ہوتا ہے. وہ کسی انسان کے آگے سر نہیں جھکاتے، سرمایہ داروں کے آگے سر نہیں جھکاتے. ٹاپ لڑی یا چھتر آئے تمہارے منہ پہ. پھر بولا تم نے بکواس، اپنا منہ بند کرو. تم ایک ارریلیونٹ بکواسیات کر رہے ہو. ٹیکس کیوں دیتے ہیں آپ؟ میری بات آپ کے حکومت کو کہ میں نے ٹیکس نہیں دینا، جو اکھاڑنا اکھاڑ لو. آپ کی سیلریوں میں ٹیکس کیوں دیا آپ نے؟ آپ اکھاڑ لو، میرا جو اکھاڑنا اکھاڑ لو. تم یہ جو ہے نا کیوں دیتے ہیں ایڈمن صاحب؟ دیکھیں کانٹریکٹ کر رہی ہے. دیکھو تم یہ بازاری قسم کی گفتگو نہ کرو. نہ میں آؤں گا، میں یہاں بازاری گفتگو کرنے کے لیے نہیں آتا ہوں. شما ٹیکس کیوں دیتے ہیں حرام خور؟ یہ حرامزادی حکومت ہے. یہ جو دین اسلام کے نام پر جو ملک بنا ہے وہاں زکوٰۃ ہونی چاہیے. زکوٰۃ بھی تو پھر میں تم ڈبل ٹیکس نہیں بکواس نہ کر. حرام خور میں نے یہ بنائے جب تم سب حرامی دین سے مکر گئے ہو. میں کہاں سے آ گیا؟ او آپ کے بچے، آپ کے بچے حرامیاں مجھے کوکا کولا پلا دے. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف یوتھ ویو. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں، نوجوانوں کی آواز، 84 سالہ نوجوان ایڈمرل جنرل جاوید اقبال صاحب موجود ہیں. سر، ہمارے ہمیشہ کی طرح آپ کا آنا ہمارے لیے بہار کے مطابق ہوتا ہے کہ آپ آتے ہیں بہار آتی ہے. اور آج ایک شارٹ آؤٹ دوں کہ ہم نے اپنا ایک جس اسٹوڈیو میں آج ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس کے اوپر تقریباً سیڑھیوں کے کوئی 20-22 اسٹیپ ہیں. تو ایڈمرل صاحب آج جس طریقے سے وہ پل سرات پار کر کے ادھر بیٹھے ہیں آ کے، تو ایڈمرل صاحب آپ کو سلوٹ ہے ہماری طرف سے. دیکھیے بیٹے، بیسیکلی آئی ایم سو گریٹفل ٹو یو. میں آپ کو بتا دوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یوتھ جو ہے کسی قوم کا وہی جو ہے آپ سرمایہ ہیں، اور آپ کو ہم نے سب سے زیادہ ذمہ وار اس ملک کو تباہ کرنے والے ہم ہیں. جی، کیونکہ ہم نے آپ کو نہ صحیح مقصد بتایا پاکستان کا اور نہ ہم نے صحیح مقصد بتایا دین کا، اور اس لیے ہم ہیں ذمہ وار. اور میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے خود ایجوکیٹ ہوتا ہوں. لیکن ایڈمرل صاحب، آپ نے جتنا پاکستان کے اندر اور خاص کر کے اس پوڈ کاسٹ کے اندر جو ایک آڈینس جنریٹ کی، اور وہ لکھتی ہے آگے کہ ہمیں وہ باتیں آپ سے پتہ چل رہی ہیں دین کے متعلق، ہسٹری کے متعلق، جو آج سے پہلے ان کو کبھی نہیں پتہ تھی. ایون کہ کچھ مائیں مجھے نا کچھ میسیج آیا تو انہوں نے کہا فون پہ بات کرنی، میں آپ کا نمبر نہیں دے سکتا. تو میں نے کچھ سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ایڈمرل صاحب کو کہیں کہ ہم اپنے بچوں کو آج کل پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ کو سنا رہے ہیں کہ پاکستان کیا تھا، پاکستان کیوں بنا، اور اس کے لیے کیا قربانیاں دی گئیں، اسلام کیا ہے. لیکن ایڈمرل صاحب، یہ تو ہم ریگولر کنٹینٹ کرتے ہیں. اب آج آپ پھر سے بہت زیادہ ریلیونٹ ہو گئے. اچھا، واہ، آج آپ نے پھر تباہی پھیر دی. جنگ ہوتی ہے ایڈمرل صاحب ریلیونٹ، کچھ مسئلہ ہوتا ہے ایڈمرل صاحب ریلیونٹ. آج آپ ریلیونٹ اس لیے ہوئے کہ پنکی، نشہ فروش پنکی گرفتار ہو گئی. 2 پنکیاں گرفتار ہوئی ہیں، یہ ایک اور ہوئی ہے پنکی گرفتار، یہ نشہ فروش تھی. اچھا، کامن اس کے اندر آپ کیوں بیچ میں آ گئے؟ تم مجھے ہر وقت ریلیونٹ کرتے ہو. جب دیکھو نا کہ جب ہر ہمی کام ہوتا ہے تو تم مجھے ریلیونٹ کر دیتے ہو. آپ ریلیونسی ہوئی آپ کی. دیکھیں میری بات سنیں، آپ نے ظفر علی روڈ کے اوپر آفس کھول کے دیا ایک شخص کو جس کے ساتھ پنکی جو اٹھائی گئی ہے نشے کے جرم میں، اس کی بھی تصویریں آ گئی ہیں. پھر آپ ان پورٹس کے اوپر جاتے تھے، جب لازمی بات ہے جب شپ کے اندر آپ ہوتے ہوں گے، آپ فوج میں تھے تو ڈیفرنٹ پورٹس پہ جاتے ہوں گے تو نشہ نوشہ پکڑتے بھی ہوں گے. میں امریکہ تک، جاپان سے امریکہ، نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا، جاپان، آسٹریلیا، یورپ، امریکہ جاتے تو تھے. ایڈمرل صاحب، پہلے ہم اسپیسیفکلی آپ سے پوچھتے ہیں، میں آپ سے پوری ڈسکوگرافی آپ سے پوچھوں گا. یہ نشہ کیا ہوتا ہے
اور یہ جب لگ جاتا ہے تو کیا لگتا ہے؟ آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے اور آپ نے پکڑا بھی ہے بہت سے لوگوں کو. دیکھیے بیٹے، بات یہ ہے کہ ایک نشہ تو شروع سے تھا. ٹھیک ہے. اب میری باتیں بہت سے لوگوں کو، خاص طور پر جو دین کے ٹھیکیدار ہیں، ان کو بری لگتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن نشہ تو حضور کے زمانے میں تھا. حضور کے زمانے میں نشہ تھا، شراب کا نشہ تھا. ٹھیک ہے، بالکل شراب کا نشہ تھا. اور مدینہ میں شراب پیتے تھے لوگ. اچھا، جی حضور سے پہلے؟ دیکھیے، حضور اکرم سے پہلے نہیں، حضور اکرم کی موجودگی میں. اچھا، ٹھیک ہے. وہ موجود تھے. اس وقت تک شراب جو ہے ان سٹیپس میں بین ہوئی ہے. اوکے. کہ اس میں اچھائی کم ہے، برائی زیادہ ہے. پھر جب نماز پڑھو تو وہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو. پھر یہ ہے کہ یہ آپ اچھی، اور پھر یکدم بین بھی ہوئی. میں اس سے پہلے کا جنگ بدر کے بعد مدینہ میں شراب بین نہیں ہوئی تھی. جنگ بدر کے بعد بھی نہیں تھی. اور اگر میں کبھی پھر پروگرام کریں گے، اور جنگ احد سے پہلے اسلام کی بہت بڑی ہستیاں شراب پیتی تھیں. ٹھیک ہے، تب بین نہیں تھی اسلام، بین نہیں تھی. ٹھیک ہے. اس لیے بات یہ، اور بات اب یہ ہے کہ یہ نشہ جو تھا، اگر آپ دیکھ لیں کہ بات اصل میں آتی ہے کہ نشہ جو ہے وہ اگر بین کیا گیا تو یہی نہیں ہے کہ صرف ایک مذہب نے، کہ اللہ کے دین ہیں، اللہ کے جو مذاہب آئے یا دین جو آئے، ان میں تمام چیزوں پہ پابندی رہی. اور یہ چونکہ اللہ کے آخری نبی کا لایا ہوا دین تھا، تو اس میں زیادہ کلیریفیکیشن کے ساتھ زیادہ چیزیں شامل ہو گئیں جو کہ انسان کے لیے اچھی نہیں ہیں. اب دیکھیے، نئی تحقیق جو آ رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ سگریٹ نوشی کتنی بری، آپ لنگ کینسر ہوتا ہے. شراب نوشی سے آپ کے کتنے بڑے بڑے شاعر اور عاشق اور وہ جو ہیں اوور ڈوز دبا کے شراب پی کے مر گئے. حتیٰ کہ غالب بھی یہ اتنا شراب پیتا تھا، وہ کہتے ہیں وہ ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے. سمجھے؟ دیکھا نا، ہائے 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 تو وہ انہی پہ نکلتی ہے نا، وہ اللہ اکبر پہ تو ہائے ہائے نہیں نکلتی نا. اللہ اکبر تو ٹھیک ہے. اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اصل میں یہ ایز اے ویپن استعمال کیا جا رہا ہے ابھی دین فطرت کے خلاف. کیوں بین ہے؟ آپ بات نہیں سمجھیں. کیوں اللہ نے بین کیا؟ اصل میں پہلے جو کنسیپٹ ہے دنیا کا، اسلامک کنسیپٹ جو ہے، اس کو سمجھ لو. یہ دنیا ہے، یہ کس کی بنائی ہوئی ہے؟ مسلمان جو ہے، دین اسلام میں دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دنیا کس کا ہے؟ ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو یہ اللہ کی فیکٹری ہے. ٹھیک. اب ایک فیکٹری میں گارڈ بھی ہوتا ہے، کلرک بھی ہوتا ہے، گھاس کاٹنے والا بھی ہوتا ہے، اور وہ مشین چلانے والا بھی ہوتا ہے. اسی طرح ہم نے عبادت کو انفارچونیٹلی پیر، فقیر، مولوی، ملا نے اس کو صرف جو مسجد یا مصلی کے اوپر ہو اس کو عبادت سمجھ لیا. اچھا. یعنی اس قسم کی دو نمبری ہوئی ہے اسلام میں. دو نمبری کہہ رہا ہوں میں، کہ جو اسلام کا جو ریئل اللہ نے پرپس، دیکھیں نا، میں آپ کا جب بندہ بن جاتا ہوں تو میرے 24 گھنٹے ہم اللہ کے لازم ہے نا. اللہ نے فرمایا ہے کہ نہیں پیدا کیا میں نے انسانوں کو اور فرشتوں کو سوائے اپنی عبادت کے. تو ہمیں 24 گھنٹے یہ ملازم ہے اس کے. ٹھیک ہے. تو کیا ہم 24 گھنٹے جو ہیں مسئلے پہ بیٹھے رہتے ہیں؟ نہیں رہتے نا. آپ روٹی بھی کھاتے ہیں، پھرتے بھی ہیں. اصل میں ہر کام جو ہم کرتے ہیں وہ اللہ کی عبادت ہے. چاہے یعنی میرا ڈرائیور جو مجھے ڈرائیو کر رہا ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ میرا کارخانہ ہے اور میرا ڈرائیور نہیں ٹائم پہ آتا تو مجھے نقصان ہوتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اور یہ اللہ کا کارخانہ ہے. اوکے. اس میں جو ہے اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا ہے میڈیا کنٹرول کرو، میرے ذمہ لگایا ہے میں جہازوں کو کنٹرول کروں، ہیں. اور ایک کو بنایا ہے کہ یہ کپڑے کا کارخانہ بنائے، ایک کو ہے روٹیاں بنائے. تو یہ اللہ کا کارخانہ ہے. تو ہر شخص جو مالی گھاس کاٹ رہا ہے وہ عبادت کر رہا ہے.
آپ امیجن کریں بیٹے، اگر ہم اپنے بچوں کو اور مسلمان علماء اور پیر فقیر اگر ہم یہ سکھاتے کہ ہماری صبح سے لے کے شام تک ہم اللہ کے ملازم ہیں، تو ہمیں سپروائزروں کی ضرورت نہ پڑتی. جب ہم کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، تو 8 گھنٹے جس نے اپنا کام کرنا ہے، اگر اس کے دل میں یہ وہ کنونسڈ ہوتا کہ یہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور 8 گھنٹے میں کام کروں گا تو میری تنخواہ جائز ہے، تو ہمیں پھر سپروائزر کا ہم نے بیچ میں گورنمنٹ کو لے آئے، اسی گورنمنٹ کے ملازم ہیں، اور گورنمنٹ کا بندہ نہیں تو ٹھیک ہے. اصل میں یہ خباثت اس نے ڈالی جس نے ہمیں استعمال کیا، چاہے وہ چودھری تھا، جاگیردار تھا، وہ شہنشاہ تھا، وہ اور باس تھا، وہ ہوگی اوے میں تو گورنمنٹ کی طرح دے رہے ہیں جی، اوے کوئی نہیں، اور گورنمنٹ کا پانی ہے، اور کوئی نہیں پیے جاؤ اور روڈ دے، کوئی نہیں گورنمنٹ کا پانی ہے. بالکل ٹھیک. تو ہماری جو رسپانسبلٹی تھی اللہ کی طرف، وہ جو ہے وہ پنکچر کر دی. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے ہم جو ہیں، ہم نے جو اللہ کو مقام دینا تھا، جس کی ڈر ہونا تھا، وہ اب ہمیں کس کا ڈر ہوتا ہے؟ اپنے سپروائزر کا، اپنے باس کا. ٹھیک ہے. تو یہ اپنا ہم نے باس بدل لیا. میں کچھ بولوں؟ ہم نے چھوٹے چھوٹے جو باس ہیں ان کو خدا بنا لیا ہے. اجازت ہو تو میں اس میں بولوں؟ ایڈمن صاحب، آپ کا میرے سے بہت زیادہ تجربہ ہے، لیکن ہم بینگ اے سوشلسٹ، بینگ اے لیفٹسٹ، میں نے نشے پہ بھی بات کرنی ہے، کیونکہ میں اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان اور ایک سوشلسٹ اور لیفٹسٹ. بکواس کر رہے ہو تم، کیونکہ تم ابتدا سے ہی بھونکتے ہو یہ میں ایک سچا پکا مسلمان اور میں سوشلسٹ. تم اس قسم کی میرے ساتھ سنیں گے آپ نہیں سنوں گا. میں نے کہا میں اس پلیٹ فارم پہ میں ایک مسلمان ہوں، محمدی ہوں، کلمہ گو ہوں، نہ سوشلسٹ ہوں، نہ کیپٹلسٹ ہوں، نہ کوئی اور حامی ہوں. نہیں، آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ سب سے پہلے انسان مسلمان ہوں، تو سوشلسٹ کہاں سے آ گیا؟ پھر آپ نے کہا تھا پنجابی ہوں. جب آپ پنجابی ہو سکتے ہیں، آگے راجپوت ہو سکتے ہیں، پھر گن لو. میں پہلے جو اللہ نے پہلے کہا یا ایھا الناس، اللہ کا ہے نا میں انسان ہوں. ٹھیک ہے. پہلے میں انسان ہوں، ٹھیک ہے، پھر میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، پھر میں پاکستانی ہوں، ٹھیک ہے، پھر میں فوجی ہوں، ٹھیک ہے، پھر میں پنجابی ہوں، پھر میں جٹ رائیں یا کچھ اور ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ باری آتی ہے یہاں پہ. اب میری سن لو. پہلے میں مسلمان ہوں، پہلے میں انسان ہوں. ٹھیک ہے جی. پہلے میں اچھا وہ تو پھر کہتے ہیں پہلے میں پٹھان ہوں پھر مسلمان ہوں. تو الو کے پٹھے ہیں. اگر میں کہوں کہ میں پہلے شیخ ہوں، راجپوت ہوں، میں مجھے میرا ایک جاننے والا ہے، میرا خان ہے، کیا کہا ہے وہ مجھے کہتا ہے میں اس نے کیا کہا، وہ کہتا ہے میں 5000 سال سے خوچا ہوں، افغانی تھا ایک، اور میں 14 سال سے مسلمان ہوں. بیٹے لیکن اب میرا سوال سن لیں، میں پلیز irrelevant باتیں کرتے ہو نا. میں اس پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوں، میں پاکستان میں ہوں. یہ پاکستان وہ ملک ہے جو کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سن. تو پھر اس پیرامیٹر میں بس. لیکن آپ میری بات سنا، مجھے رائٹ تو ہے نا بات کرنے؟ نہیں رائٹ ہے تمہیں. سن لینا پلیز. نہیں رائٹ بات کرنے. تم اگر دین کے خلاف بکواس کرو گے نہیں رائٹ. آپ سن لیں، میں اگر کر رہا ہوں دین کے خلاف تو مجھے تو سوشلزم تو نہیں ہے. کس نے کہا آپ کو سوشلزم؟ تم نے کہا میں سوشلسٹ ہوں. اب میں بتا رہا ہوں آپ کو، پھر سن لیں. مجھے ایڈمن صاحب اپنی زندگی کے 120 سیکنڈ دے دیں، میں اس کے آگے پھر خاموش ہو جاؤں گا اگر آپ کو کنونس نہ کر سکا. شروع کریں. میں انسان ہوں، مسلمان ہوں، پاکستانی ہوں، اس کے بعد بلا 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 ایک پوڈ کاسٹر ہوں، مارکیٹر ہوں، سب کچھ ہوں. میں مسلمان ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں پنجابی ہوں، میں ایک سوشلسٹ ہوں. نہیں سن لینا. نہیں، تم الو کے پٹھے ہو. پھر تم الو کے پٹھے ہو وہاں سے. سن ہی نہیں رہے آپ. تو پھر میں نے 120 سیکنڈ مانگے تھے آپ سے. 120 سیکنڈ مانگے تھے آپ سے. شروع کریں. 120 سیکنڈ. میں مسلمان ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں پنجابی ہوں، جو بھی ہے، میں سنی ہوں، جو بھی ہے، میں ایک سوشلسٹ ہوں. اچھا، اب سوشلسٹ کون ہوتا ہے؟ میرے سے آپ پوچھیں کون ہوتا ہے سوشلسٹ؟ میں کیوں پوچھوں؟ میں تمہیں بتاؤں کہ جب اب میری بات سنیں. میں کیوں سنوں تمہاری بس بات؟ اچھا، اب 120 سیکنڈ سے میرے 120 سیکنڈ میرے تھے. نہیں، میں آپ مجھے 120 سیکنڈ دیے. یہاں پہ 25 کروڑ عوام ہے. اگر میں 120 سیکنڈ ان کی بکواس سنوں
تو میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے تمہاری مجھے بکواس اچھا سننے کا؟ میں آپ کا پوتا ہوں 120 میں سیکنڈ پوتے کو مانتا ہی نہیں ہوں. 120 تم سیکنڈ بکواس کر رہے ہو. 120 سیکنڈ. ایک منٹ بھی نہیں, سن ایک لینا، سیکنڈ سن نہیں لینا. سنوں گا. اچھا سن. بات دیکھو نا, تم تو ایسے ہی پوتا بن رہے ہو جیسے یہودی ہمارے دادا بنتے ہیں. اب یہودی کہتے ہیں نا, ہے نہیں آپ کیا نہیں ہے, آل ابراہیم کیا ہو گیا؟ نہیں ہے. الو کے پٹھے ہیں, وہ ملک بھی الو کے پٹھے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ دین ابراہیمی میں ہم ان کے. دیکھیں نا, اگر آپ کا دادا اور میرا دادا کامن ہو تو پھر اگر تم دادا کامن مانتے ہو تو پھر پوتوں کو بھی تو کامن مانو. جی میں بس سنو, اگر ابراہیم کی اولاد ہیں ہم دونوں, جی. بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل, تو پھر ہم اگر ہم مانتے ہیں, ہمیں تو اللہ نے حکم دیا قرآن میں جی. کہ میں ایمان لایا نبیوں پہ, اس کی کتابوں پہ, جی. تو کیا یہودی اور عیسائی ہمیں بھی ابراہیم کا پوتا مانتے ہیں؟ سوال ہے, نہیں مانتے. پھر تم بولنے کے قابل رہ گئے ہو. میرا آپ سوال سننے نہیں رہے, میں کیا کروں؟ نہیں, میں تمہارا سوال سننے آیا ہوں ادھر. تم مجھے بتاؤ, جواب دو. اگر وہ نہیں مانتے ہمیں پوتا ابراہیم کا, تو پھر ان کی بکواس ٹیٹا سننی چاہیے مجھے. اچھا میں تو آپ کو کسی کا وہ سوشلسٹ ہے؟ وہ سوشلسٹ نہیں ہے آدمی صاحب. تو میں تم کوئی اور کہہ دو, دیکھیں اب سن لیں, تم یہاں آؤ, تم کہہ دو آپ کو کس نے کہا ہوا میں بینگن ہوں؟ دیٹ از نہیں, نہ کرو. ریمین ود ان دا پیرامیٹر. پاکستان میں بیٹھے ہیں, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ریمین ان دیٹ پیرامیٹر. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. میں میرے سوشلزم کس نے نکالا؟ سن لیں پلیز, سن لیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. میں, میرے ماں باپ, میرے والد صاحب کی وفات ہو چکی ہوئی ہے, ہم سب کچھ, ہماری آنے والی نسلیں, سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حرمت پر قربان. بکواس کرتا ہے, جھوٹا ہے, منافق ہے یہ جو ہے, کیونکہ یہ بالکل بھی سوائے زبان کے. کیونکہ دیکھیے, اگر میں اس پانی کو مانتا ہوں, اس کے صاف ستھرا ہے, تو میں پیتا ہوں. اچھا میری بات سنیں, اب پتہ ہوا کیا, اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے, اس کو مجھے بتائے کہ کیا, تم بتاؤ کیا, تم بات نہیں ہو رہی تھی, بات بتاؤ ابھی. کیا اگر تم اللہ کے دین کو مانتے ہو, قرآن کو مانتے ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہو, تو کیا اس ملک کا قانون, ہماری لا بک کون سی ہے؟ قرآن ہے. قرآن پاک. تو پھر کیا ہمارا آئین قرآن ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بے شک. تو پھر ہے ہمارا تو گورے کا آئین ہے. میں کچھ سوال کر لوں, جواب دے دیں مجھے پلیز. دنیا میں کتنے کم و بیش پیغمبر آئے؟ دنیا میں خان صاحب کے مطابق, عمران خان کے مطابق 1,40,000 آئے, میرے مطابق 1,00,000 کم و بیش 24,000 آئے. ٹھیک ہے, ان میں سے کوئی ایسا ہو جس کے پاس خزانے ہوں یا لیوش زندگی گزاری ہو. اب آپ حضرت موسیٰ کی بات کریں گے, حضرت موسیٰ کا بھی محل کے بعد والا ٹائم بہت ہی ٹریجک تھا. کسی کی زندگی ایسی ہو جس نے عیاشی کی ہو, ملک ریاض کی طرح, ایلون مسک کی طرح, ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح. الو کے پٹھے ہو. نہیں, تم موسیٰ سے ملک ریاض کو یا اس کو, تم الو کے پٹھے ہو. کسی نے اتنی عیاشی کی, تم نے الو کے پٹھے ہو. آپ سرمایہ, تم الو کے پٹھے ہو, کیونکہ تمہیں اس سے پہنچنے سے پہلے, ملک ریاض کے پاس پہنچنے سے پہلے تمہیں اپنے گریباں چاک کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ کیا ریاست مدینہ میں عمران خان صادق اور امین پہ ٹھپا لگا کہ نہیں. آپ نے لگایا, پھر آپ نے لگایا. اب میں تمہارا گلاس ماروں گا, تمہارا نیا اسٹوڈیو خراب ہوگا. آپ نے نہیں دیکھو, اچھا میری بات, یا تو بات کرنے کا طریقہ سو, مجھے بیچ میں نہیں کاٹو. ٹھیک ہے. کیا میں آتھورائزڈ ہوں یا تم آتھورائزڈ ہو صادق اور امین کا ٹھپا لگانے کے؟ ہمارا پوچھتے بھی نہیں لگا سکتے, ہم نہیں لگا سکتے. کس نے لگایا؟ عدلیہ, یعنی کہ ریاست اسلامی نظریاتی ریاست پاکستان, اور دوسرا جو ریاست طیبہ ہے, اس کی جوڈیشری نے, اس کی عدلیہ نے, اس کے چیف جسٹس نے ایک زانی اور حرامی بیٹی کے باپ پر صادق اور امین کا ٹھپا لگا کر اسے ریاست مدینہ کی حکمرانی کا اہل کر دیا کہ نہیں؟ جی جی جی. تو تم مجھ سے ایسے, جب تم پہلے اس سوالوں کے جواب مانگو, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہاں میں آپ نے کوئی بات نہیں کر رہا کہ آپ نے کروڑوں روپیہ لگایا, آپ نے آفس کھول کے دیے. یہ آپ جو ہے نا, یہ آپ کا پتہ کیا ہے, آپ ذاتیات پہ لا کے ٹاپکس پہ ہٹتے ہیں. اچھا میں ٹاپک سے نہیں ہٹ رہا, آپ بات مجھے پہلے مجھے بتائیے. وی آر ٹاکنگ ٹوڈے, آپ نے کہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے, آپ پتہ کیا ہے, میں اگر بیٹھ جاتا ہوں آپ کے سامنے
تو آپ میں کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے، میں بھی فرشتہ نہیں، لیکن کم از کم میں نے کہا کہ میں نے اگر لا الہ پڑھا تو میں اللہ کی کتابوں پہ، اس کے نبیوں پہ اور تقدیر پہ، یوم قیامت پہ ٹھیک ہے، یقین رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ اس پہ یقین نہیں رکھتے؟ اچھا ایڈمن صاحب، میں میری بات سنیں، ہم ایک پیرامیٹر سیٹ کرتے ہیں. مجھے آپ میں گھڑیاں پر آن کرتا ہوں، مجھے آپ 60 سیکنڈ بات کرنے دیں، اس کے بعد آپ نے تمہارے 60 سیکنڈ تو 60 منٹ ہو جاتے ہیں. 60 سیکنڈ لوں گا، 60 سیکنڈ. ٹھیک ہے جی. یہ جی میں گھڑی چلاتا ہوں، یہ میں اسٹاپ واچ چلا دیتا ہوں، اسٹاپ واچ تاکہ پیرامیٹر سیٹ ہوں تو پھر پیرامیٹر ہی رہنا. اندر ہوں میں اینا غریب ہے میں اسٹاپ واچ بھی نہیں چلانی آتی. اس کے اندر ہوگی اسٹاپ واچ. تمہیں آئس بھی نہیں آتی ہے؟ خدا کا نام لے، خدا میں جو ہے نا زندگی میں سگریٹ نہیں پیا، چرس بھی نہیں آتی ہے، آئس بھی نہیں آتی ہے. اسٹاپ واچ سوشلسٹ تو پیتے ہیں نا ساری. کوئی نہیں. اچھا ایڈمن صاحب پھر میری ایک بات سنیے گا، آپ جب بہتان لگاتے ہیں نا پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ خود نے کہا، آپ نے کہا کہ میں سوشلسٹ ہوں. تو میں نے سوشلسٹ ہوں، پراؤڈ سوشلسٹ ہوں، سچا پکا مسلمان ہوں. لعنت تو تم پہ، مسلمان اور سوشلسٹ کبھی ساتھ چلے لو جی یہ اسٹاپ واچ چلا دی میں نے، یہ دیکھ لیں جی. نہیں، پہلے تم اس قسم کی بکواس کرنے کے لیے مجھے لاتے ہو. سوشلسٹ جب آپ مسلمان ہو تو مسلمان سوائے مسلمان کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. یہ بات کرنا ہے یار، ذرا یہ بات کرنا ذرا. میں آپ کو نا یہ اسٹاپ واچ پلے کر دیجیے. میں نے 120 سیکنڈ مانگے ہیں، اس کو میں ادھر ہی رکھوں گا. ایڈمن صاحب کو پورا میں بتاؤں گا کہ ایڈمن صاحب کی پرسیپشن چینج کرنے کی کوشش کروں گا ریگارڈنگ سوشلسٹ. دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں انسان اور ایک ہوتے ہیں اصل انسان، جن کو ہم سوشلسٹ بولتے ہیں. سوشلسٹ سچا پکا مسلمان بھی ہوتا ہے اور اس کا کوئی بھی مذہب ہو سکتا ہے. وہ کسی کے اوپر اپنا مذہب امپلائی نہیں کرتا، جس طرح ہمارے نبی پیغمبروں نے کسی کو فورسفلی کبھی کنورژن نہیں کرائی. سوشلسٹوں کا خدا انسان نہیں ہوتا. ایڈمرل صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں پر ہم لوگوں نے اپنے باسز کو اپنا خدا بنا لیا ہے، لیکن سوشلسٹوں کا بادشاہ ایک ہوتا ہے جو کہ اللہ ہوتا ہے. وہ کسی سرمایہ دار، کسی بہت شوز کے آگے سر نہیں جھکاتے جو سوشلسٹ ہوتے ہیں. ایڈمرل صاحب سوشلسٹ ہمیشہ سر جھکاتے ہیں اللہ کے آگے. یہ ہے چل رہی ہے ایڈمرل صاحب. ابھی دیکھا 30 سیکنڈ نہیں ہوئے، 30 سیکنڈ ہوئے، 30 سیکنڈ رہ گئے. 30 سیکنڈ رہتے ہیں، یعنی 1 منٹ سے زیادہ ہو گیا اور 30 سیکنڈ تو میں آپ نہیں ایڈمرل صاحب چلے میں ختم کرتا ہوں. لیکن جو سوشلسٹوں کے بارے میں جو پرسیپشن ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوتے، یہ بالکل غلط ہے. سوشلسٹ سچے پکے مسلمان ہوتے ہیں اور ان کا خدا صرف، ان کا بادشاہ صرف اللہ پاک ہوتا ہے. وہ کسی انسان کے آگے سر نہیں جھکاتے، سرمایہ داروں کے آگے سر نہیں جھکاتے، کسی آئی بی پیز کے پلانٹ کے آگے کوئی پریس کانفرنس ہو رہی ہے وہاں پر سر نہیں جھکاتے. وہ جتنے سرمایہ دار دیکھیں گے اس کو بتائیں گے کہ تو وہ آدمی ہے جس کی وجہ سے غریب بھوکے مر رہے ہیں. یہ سوشلسٹ ہوتا ہے. ہو گیا، چپ کر جاؤ گے ابھی. ہاں چپ. یہ سوشلزم کب آیا تھا؟ 1800 سمتھنگ میں. اچھا، 1800 پہلے سوشلسٹ کہاں بڑے ہوئے تھے؟ ماڈل ہے نا، ایک ماڈل ہے. بکواس نہ کرو، بات پوچھ جواب دو. اور اللہ کا نبی کتنے سال پہلے آیا؟ 1400 سال. اللہ کے نبی کا لایا ہوا جو بھی کوڈ ہے زندگی کی، یا قرآن ہے یا جو بھی ہے یا دین ہے، ہم اس کو سب سے افضل مانتے ہیں کہ بے شک مانتے ہیں. تو میرا ایک دوست ہے حافظ قرآن ہے اور وہ سوشلسٹ ہے. تو تمہارا دوست اگر سوشلسٹ ہے، حرامی ہے، تو وہ ٹھیک ہو گیا. حافظ قرآن ہے، وہ ہوتا ہے 5 وقت کا نمازی ہے. حافظ قرآن بھی ساری غلط کاریاں کرتے ہیں. نہیں وہ اپرائٹ آدمی ہے. وہ اپرائٹ تم کیا کہتے؟ تمہاری اپرائٹ کا تمہارا اپنا پرسپشن ہی غلط ہے. 2 نمبری نہیں کرتا، وہ کسی کا پیسہ نہیں کھاتا. تو 2 نمبر جو ہے، عمران خان اگر پیسہ نہیں کھاتا، عمران خان زنا کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے؟ نہیں، اپرائٹ نہیں ہے. تو پھر دوست کچھ نہیں کرتا، وہ اسلامی میرٹس کے اوپر زندگی گزارتا ہے. دیکھیں بات سنو، تم نے سنت بھی رکھی ہے، میں تو سنت نہیں رکھی. بکواس اگر آپ کرو گے تو مجھے بولنے دو. ٹھیک ہے، بات سمجھو. اللہ کے نبی نے جو، میں جس دین کا فالوور ہوں وہ دین اسلام ہے. اللہ کے نبی نے جو بک دے دی 1400 سال پہلے، قرآن کریم دے دیے. میرا اس کوڈ از فائنل. ہمارا بھی فائنل ہے. ول یو الاؤ می نا؟ ول یو اسٹاپ لڑی یا میرا چھتر آئے تمہارے منہ پہ؟ ٹھیک ہے. اللہ نے میرے لیے وہ کتاب فائنل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کی پیداوار جو کوئی بھی ہے، چاہے وہ سوشلزم ہے، کیپٹلزم ہے، فلانلزم ہے، میرے لیے اس کتاب سے باہر ہے. وہ میرے لیے، میں کہہ رہا ہوں، یو کین ناٹ، یہ جو ہے نا یہ ڈرامے
کیا مسلمان بھی ہیں, سوشلسٹ بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, اور جو ہے وہ سیکولر بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں. پھر بولا تم نے بکواس, اپنا منہ بند کرو. ہمارے لیے ہم مسلمان اگر اس پیری میٹر کے اندر ہیں, کیونکہ میرے لیے جو ہے, جو اللہ کے نبی نے جو بتایا اللہ کا راستہ, میرے لیے وہ فائنل ہے. جو سوشلسٹ کے باس نے بتا لیا میرے جوتے کی نوک پہ ہے وہ. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ اللہ کے نبی نے, تم پھر وہی بکواس. اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ مجھے بتاؤ. جھوٹ نہ بولو, کسی کا حق نہ کھاؤ. بکواس کرتے پھر تم اسی طرز پہ آ گئے ہو. اللہ کے نبی نے جو بتایا, میں نے کہا کہ میں یہاں پہ یا نہ تبلیغی جماعت ہوں, نہ عالم ہوں, نہ فاضل ہوں, نہ تم, اور نہ اللہ کے نبی کی ایسے باتیں کرو جیسے کہ چھڑے پہ. اللہ کے نبی نے, اگر تم مسلمان پیدا ہوئے ابھی تک تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کے نبی نے کیا بتایا. میں یہاں لیکچر دینے آتا ہوں, میں یہاں اللہ کے دین کا لیکچر دینے آتا ہوں. میں نے کہا اگر میں مسلمان ہوں تو میری پرسیپشن ہے, میں تمہیں, اگر تمہاری اور ہے تم رکھو, میری پرسیپشن یہ ہے کہ میرے پیرامیٹر جو اللہ کی کتاب ہے وہ پیرامیٹر میرے پیرامیٹر ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے بھی وہی ہیں, سوشلسٹوں کے سارے پیرامیٹر وہی ہیں. دیکھو بات سنو, اگر پیرامیٹر وہی ہے تو تمہیں پھر جو اللہ اور رسول کی قانون ہے وہ کرنٹ قبول, اس کے اوپر ہماری جانیں قربان. جاننے قربان ہے, تمہیں اس کا رسول کو فالو کرتے ہوئے موت پڑتی ہے. کرتے تو ہیں میڈم صاحب. پھر تم سوشل کیوں کہتے ہو؟ اللہ تو پھر اللہ کا نبی کہتے ہوئے تمہیں ان کے فالوور کیوں نہیں کہتے؟ میں بتاتا ہوں, دیکھیں نہیں, کیا کوئی اللہ کے نبی سے افضل ہے؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے. لیکن ہم اچھا تم ایک irrelevant بکواسیات کر رہے ہو. جب ایک بات آپ جو ہے, یہ صرف یہاں پہ ڈبیٹ نہیں ہو رہی ہے, اور نہ میں مداری کا ڈگڈگی بجا کے تماشا کر رہا ہوں. اگر تمہیں اتنا نہیں پتا کہ قرآن اور نبی کی جو پیرامیٹر ہیں وہ قرآن میں, اور اللہ کے نبی کی جو دین ہے اس میں دیے ہوئے ہیں, اور وہ ایسے نہیں ہے کہ میں تمہیں اس کا سب سے بڑی چیز جو ہے, یہ میں ایجوکیٹ کرنے نہیں آیا تمہیں کہ ابھی سے میں تمہیں پڑھائی شروع کر دوں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے پیرامیٹر کے اندر ساری چیزیں مانتا ہوں, اور اس کے علاوہ ربش مانتا ہوں. ہم بھی ایسے ہی مانتے ہیں. نہیں, پھر میں تو سوشلسٹ کا نام نہیں. میرے لیے میرا ہیرو جو ہے, میرے ہیرو سارے دین اسلام کے ہیں. آپ ٹیکس کیوں دیتے ہیں پھر؟ یار تم ٹیکس کیوں دیتے ہیں آپ؟ میری بات آپ کے حکومت کو کہ میں نے ٹیکس نہیں دینا, جو اکھاڑنا اکھاڑ لو. آپ کی سیلریوں میں ٹیکس کیوں دیا آپ نے؟ آپ اکھاڑ لو میرا, جو اکھاڑنا اکھاڑ لو. تم یہ جو ہے نا کیوں دیتے ہیں صاحب؟ دیکھیں کانٹریکٹ کر رہی ہے. دیکھو تم یہ بازاری قسم کی گفتگو نہ کرو, نہ میں آؤں گا. میں یہاں بازاری گفتگو کرنے کے لیے نہیں آتا ہوں. شما ٹیکس کیوں دیتے ہیں؟ حرام خور, یہ حرام زادی حکومت ہے. یہ جو دین اسلام کے نام پر جو ملک بنا ہے وہاں زکوٰۃ ہونی چاہیے. تو زکوٰۃ بھی تو پھر میں تم ڈبل ٹیکس نہیں بکواس نہ کر. حرام خور میں نے یہ بنائے جب تمہارے باپ اور تمہارے دادے تم سب جب تم سب حرامی دین سے مکر گئے ہو, جب ایک اللہ کے نبی کے دین کا نام لے کے تم نے ایک ریاست بنائی, اور تمہارا جو بنانے والے تھے وہ خود دین کو نہیں مانتے تھے, تو اس کو میرے اوپر انگلی اٹھا رہے ہو. میں کہاں سے آ گیا؟ آپ کے بچے آپ ان کو پوچھو جا کے. آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ کے دین میں ٹیکس کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے. تو پھر یہاں پہ ٹیکس کیوں مانا آپ نے گولے کا؟ میں نے مانا تو مجھے دیا تو آپ نے. تو بات سنو, میری بات سنو, میں نے دیا اور آپ جو نہیں دیا. کسے؟ آپ نہیں دیتے, کوئی دنیا نہیں دیتے. وہ وکیل اکاؤنٹ بند کر دیتا ہے. تو وہ الو کے پٹھے ہیں, وکیل بھی جج بھی. وہ اگر اسلامی نظریاتی ریاست کی عدلیہ جو ہے حرامیوں پہ اور زانیوں پہ ٹھپا لگائے صادق اور امین کا, اور جو ہے اور وہ اسلامی بینکنگ کو آ کے حلال کرے, تو الو کے پٹھے ہیں وہ. ٹھیک ہے ایڈمن صاحب, پروگرام کے بچے سنو, اگر جو ہے آپ ایک اسلامی نظریاتی ریاست بناتے ہیں تو ہماری قانون کی کتاب کیا ہے؟ قرآن. تو قرآن کے اصولوں کو چھوڑ کے اگر آپ گورے کے اصولوں کو اپنائیں تو الو کے پٹھے تو وہ ہیں جو اس ریاست کے جو چلا رہے ہیں. تم مجھے کیوں کہتے ہو؟ ٹھیک ہے صاحب, میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ کیونکہ ہم نے اس پروگرام کو آج ہی ریلیز کرنا ہے, تو تھوڑا سا کنکلوڈ کروں گا. اگلے سیشن میں آپ سے بات کروں گا اس کے اوپر دوبارہ. پہلے بات آپ یہ ایک بات سن لو,
میں یہاں بیٹھتا ہوں پورے یقین کے ساتھ، کیونکہ میں اس ملک میں آیا ہی تب تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اس لیے میرے ساتھ کسی اور چیزوں کو مجھے ذمہ وار ٹھہرانا، اور بھائی تمہارا جناب نے بنایا ہے، تمہارے فاؤنڈنگ، میں نے تو اس پہ تمہارے سامنے کہا کہ نہیں کہ میں حافظ سید حافظ منیر کو، جو ہمارے چیف آف ڈیفینس، میں تو اس کو صرف سلام کرتا ہوں اس لیے کہ وہ آج تک جتنے پاکستان بنانے والوں کے فاؤنڈنگ فادر تھے، سر سید، علامہ اقبال، محمد علی جناح، اور بعد کے جتنے بھی ایوب خان اور فلانا خان، یحییٰ خان اور فلانا خان، پرویز مشرف، ضیاء، ان سب سے اس کا مقام اونچا ہے. کیوں وہ انہوں نے دین کے مطابق جو اچیو کیا ہے ان میں سے کسی نے نہیں بتایا. ٹھیک ہے. اچھا احمد صاحب، ایک اور سوال میرا، میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کا ایک چھوٹا سا کلپ بنا لوں. میں اپنی آڈینس سے پوچھوں گا کہ اکارڈنگ ٹو ایڈمرل صاحب، اور ڈیفینیٹلی ایڈمرل صاحب ایک ڈکشنری کی حیثیت رکھتے ہیں ہمارے لیے، وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ میٹر کرتی ہیں، کہ اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ٹیکس کیوں دیں؟ اسلام کا ٹیکس تو زکوٰۃ ہے. یہ تو الو کے پٹھے ہیں جو مولوی، ملا، پیر، فقیر، یہ سو کالڈ یہ محراب و ممبر کے جو محافظ ہیں، کہ وہ ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. ایک زمین پہ ٹھپا لگ رہا ہے صادق اور امین کا، اور ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ بڑی بڑی داڑیاں، بڑے بڑے ٹوپے پہن کے، اور یہ 3 گھنٹے کی تقریریں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسلام میں ٹیکس زکوٰۃ ہے، تو ابھی تو جون کا مہینہ آنے لگا ہے، تو چھریاں گرم ہونے والی ہیں اس ٹائم پہ، ایسے تیز ہو رہی ہیں. ابھی ہم نکلیں گے اور یہ کہے گا ابھی جاوید اقبال تم اس کو نافذ کرو. یعنی یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ کسی میرے سامنے بیٹھے. یعنی کہ جو اس قوم نے 77 سالوں میں نہیں مانگا، یہ کہتا میں نافذ کر دوں. تم کرو نا. کیوں؟ ایک منٹ، کیونکہ آپ ہمارے حکمران ہیں، آپ ہمارے حکمران ہیں. بات سنو، یہ چھڑے والی، آپ ہمارے حکمران، کیونکہ میں نیوی سے ہوں. میرے اللہ کے نبی نے اگر کسی کو چودھری بنانا ہوتا وردی میں تو خالد بن ولید کو بناتے. سیف اللہ ہے نا، اس نے تو ابو بکر کو بنایا. ابو بکر سویلین تھا یا جرنیل تھا؟ سویلین. تم سے تو پھر بولتے کیوں نہیں ہو تم؟ ایڈمرل صاحب، پنکی سے بات شروع ہوئی تھی، پنکی نشہ فروش سے بات شروع ہوئی تھی. ایڈمرل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے پنکی جو شکنجے میں آ جائے گی؟ کہ نہ میں اللہ ہوں، نہ میں جوتی ہوں، اور نہ میں سو وہ میڈم وہ ہوں جو آپ کے کل کی باتیں. میں سیدھا سادہ بندہ ہوں. جو پنکیاں جو پھر رہی ہیں، یہ ساری ڈیفینس سوسائٹیاں، یہ سارا ایلیٹ سرکل، یہ سارا ہے پنکیوں سے بھرا پڑا ہے. ٹھیک ہے، سمجھے؟ اور یہ انہی کی پیداوار ہے. یہ لمز، یہ جو ہے، یہ سارا برٹش یہ سسٹم جو ہے گورے کا، یہ جو میری جسم میری مرضی، اور یہ آئی ایم فری، میرا اور میرا اللہ ہے. یہ جب آپ کا دیکھو نا بیٹے، آپ بچے ہو، آپ اسکول گئے ہو گے نہیں؟ کنڈر گارٹن میں بھی تھے نا. جب گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ. کیا بات ہے ایڈمرل صاحب. اس کے ساتھ ہی پروگرام آج ریلیز کرنا میں تو تھوڑا سا مختصر کرنا پڑے گا. دیکھیے، پنکی جو ہے وہ ایک ریپرزینٹ کرتی ہے ہماری آج کی بچیوں کی سوچ کو. ہے یہ پنکی نشے والی یہ ایک سیمپل ہے ہماری بیٹیوں کا. پنکی یہ ایسے بنتے ہیں، ہر حرامزادہ اس پنکی سے آئس بھی لیتا ہے، اس کو پالتا بھی ہے، اس کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے. اور پھر یہ ہماری سیمپل ہے. دیکھیں اس قوم نے، یہ علماء جو ہیں جو محراب و ممبر کے محافظ تھے، یہ گورے کے ٹٹو ہیں. ہم پنکی پہ آ جائیں دوبارہ، اب تو وہیں سے بات نکلے گی. اب ہمارا جو سیگمنٹ ہے 50% عورتوں کا، ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے نا. اگر وہ سیگمنٹ پنکیاں پروڈیوس کر رہا ہے، مجھے بتائیں کہ پاکستان کی عورتوں نے کون سی خدیجہ الکبریٰ پیدا کی، کون سی عائشہ صدیقہ پیدا کی، کون سی بی بی فاطمہ پیدا کی، جن کی تربیت جو ہے وہ بجائے بچوں کو تربیت دیں، ماں کی گود ہوتی ہے، وہ جاب کرنے لگ جاتی ہیں. اور جن کو نہیں بھی ضرورت، وہ فیشن کے لیے جاب کرنے لگ جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے ایڈمرل صاحب. اس پروگرام کو میں اختتام کی جانب پنکی کے اوپر بات سنو. پنکی میں نے باہر سے یہ چرس، باہر سے نشہ بھی پکڑا ہے سمندروں میں،
ٹھیک ہے. اور جب ہم جہاز جاتے تھے لوگ کیری بھی کرتے تھے اور ان میں پکڑا. بات یہ تمہارے معاشرہ کا یہ ایک طرف تو سعادت حسین منٹو کے عاشق بنتے ہو تو پھر پنکیاں ہی پیدا ہوں گی اور کون پیدا ہوگا؟ جب آپ کے اکر سرکل میں بیوروکریٹ میں یہ فیشن ہے، یہ جو ہے اگر آپ کا عمران خان آئس پہ لگا ہوں، آپ جو اس کی بیویاں ہیں عمران خان آئس سنیں، آپ جو اس کی جو بیویاں ہیں، جو کتنی بیویاں ہیں اس کی ابھی عمران خان کے لیگل تو موجودہ ایک ہے، چوتھی ہے، پانچویں ہے، کتنی ہیں؟ ایک وہ تو کہتا ہے کوئی 100 سے اوپر والی ہے. نہیں 3 ہے جو نکاح میں تھیں. جمیمہ ایک، ہاں جی، دوسری وہ ریحام خان، تیسری بشرا بی بی. اچھا بشرا بی بی. اور ابھی تم نے وہ حاجرہ کی کتاب بھی پڑھی ہے؟ مجھے حاجرہ نے کتاب بھیجی تھی اپنی. دیکھی بھیجی تھی نا. جی. اس میں جو کچھ لکھا ہوا تو کنٹراڈکٹ کیوں نہیں کیا اس نے؟ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے. سوچنے والی بات آج تمہیں سوچ آتی ہے؟ تیری بوتھی کدھر گئی تھی جب تم نے کتاب پڑھی تھی؟ تو یہ مولوی کدھر تھے؟ یہ جج کدھر تھے؟ یہ جج کدھر تھے؟ مولوی کدھر تھے؟ وکیل کدھر تھے؟ وضو ٹوٹ گیا تھا کتاب پڑھ کے. تو مجھے بتاؤ کہ پھر جب آپ نے اسی کو ریاست مدینہ کا چنا تو الو کے پٹھو پھر تم مسلمان ہو؟ کیا تم پھر جو ہے نبی کی کتاب میں یقین رکھتے ہو؟ بس ایڈمن صاحب یہ میرا بولنگ ایکشن دیکھیں یہ والا، اور اس کے ساتھ ہی میں بھی پروگرام کو اختتام کی جانب لے کے جاتا ہوں. اور میں نے کوشش تو کی تھی کہ ہم کوئی گانا شانا کرتے آپ کے ساتھ، کوئی حب الوطنی کے اوپر. آپ اتنے بڑے پیٹریوٹ ہیں. تم حب الوطنی اور پیٹریوٹ کو نا پیٹرائٹ مزاج بنا لو، نہیں سمجھے؟ حب الوطنی گانا سنو، حب الوطنی گانا کرتے ہیں ایڈمن صاحب. آج کوئی فیوریٹ گانا کون سا آپ کا؟ کوئی فیوریٹ نہیں، کوئی ایک میرا گانا تمہیں حرامی کہنا ہے. پھر میں حرامی پہ گانا بنا دوں آج. پھر بنا دو، حرامی پہ سن لیتا ہوں. ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں. لے جی ہم اس کا پروگرام حرامیاں مجھے کوکا کولا پلا دے. ٹھیک ہے کوکا کولا نہیں آپ شوگر یعنی کوکا کولا جو ہے وہ ہے یعنی کہ آپ دیکھیں اس ملک کی اپر ایلیٹ کلاس کو دا سو کال جو فالو کرتے ہیں یوتھ جو ہے، یعنی کوکا کولا وہ اسرائیل کا جو ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اور صبح شام گالیاں دے رہے ہیں ادھر انہی کو. ہاں جی وہ پروموٹ بھی کر رہے ہیں اور پروموٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ایڈمن صاحب اس کا پروگرام کو ختم کرتے ہیں. اگلے پروگرام میں آپ واپس ملیں گے. کوشش کریں گے کہ ہم کوئی ایڈمن صاحب کے ساتھ گانا کریں اور ویسے ہی اس کو ریل بنا کے لگا دیں. ایڈمن صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اللہ حافظ.